السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ حمیرہ فاطمہ کا ناول بے شرم عشق، ایپیسوڈ نمبر 4۔ شائنہ اور خان کی رخصتی ہو گئی تھی۔ خان ولا میں ان کا ویلکم بہت گرینڈ ہوا تھا، جس کی ساری تیاری اذلان شاہ نے خود کی تھی۔ شیزا کا نیچر چونکہ تھوڑا کنزرو تھا اور جس ماحول میں وہ رہی تھی، ایسے ماحول میں پھر اسے گھبراہٹ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے شاہ نے پورے ٹائم اسے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ ابھی وہ خان ولا میں بھی شیزا کو ساتھ لگائے ہوئے تھا۔ شاہ اس کی ہلکے سے منمنانے پر شاہ اس کی طرف جھکا۔ جی شاہ کے دل کے ٹکڑے۔ اس کی بھاری بوجھل آواز سن کر شیزا کان کی لو تک لال ہوئی تھی۔ گھر کب جائیں گے؟ ابھی خان کے یونیورسٹی فیلوز مختلف قسم کی رسمیں کر رہے تھے، جسے شائنہ تو بہت انجوائے کر رہی تھی، پر اتنے سارے لڑکوں کو دیکھ کر شیزا کو الجھن سی ہونے لگی تھی۔ شیزا کے مزاج کو بھی شاہ بخوبی سمجھتا تھا، اسی لیے ہاں میں سر ہلاتا خان کی طرف بڑھا۔ جانی سن۔ وہاں پہنچتے وہ خان سے مخاطب ہوا، جو بیچ صوفے پر شائنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ وہیں آس پاس سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے۔ ہاں یار بول، تو اتنا دور کیوں کھڑا ہے؟ وہ بھی کھڑے ہوتے اسی کے پاس آیا۔ یار تجھے پتہ ہے نا، شیزا کو ان سب چیزوں کی عادت نہیں ہے، اسے اتنے لڑکوں کو دیکھ کر بے چینی ہو رہی ہے، میں اسے گھر لے جا رہا ہوں۔ شاہ کے بتانے پر خان نے ہلکی سی مسکراہٹ سے ہاں میں سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں میں سامنے دوپٹے کے حالے میں کھڑی لڑکی کے لیے صرف عزت ہی تھی۔ پوری شادی میں اس نے محسوس کیا تھا کہ اس لڑکی کے سر سے دوپٹہ نہیں اترا تھا، نہ ہی کوئی دکھاوا یا ریاکاری۔ وہ یقیناً بہت پیور تھی۔ اس سے گلے ملتے ایک اور بار مبارکباد دے کر وہ لوگ باہر کی طرف بڑھ گئے۔ شاہ مجھے انہیلس چاہیے، مجھے سانسیں ہلکی ہو رہی۔ گاڑی میں بیٹھتے شیزا کی طبیعت تھوڑی خراب ہونے لگی تھی۔ شاہ نے گاڑی سائیڈ لگائی اور باہر کی طرف اتر گیا اور اسے باہر لے آیا۔ وہ لوگ سنسان روڈ پر تھے، جہاں صرف یلو اسٹریٹ لائٹس جل رہی تھیں۔ میری جان، تیز سانسیں اندر کھینچو، خود کو کسی بے جان چیز کا عادی نہ بناؤ۔ پیار سے اس کے سرخ بولے کھالوں کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرے وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ اس کی بات پر عمل کرتے شیزا نے چہرہ اوپر کیے ٹھنڈی ہواؤں سے آتی سانسوں کو خود میں اتارا تھا۔ تازہ ہوا میں اب وہ پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اب ٹھیک ہے شاہ جانم؟ شاہ نے جھک کر اس کے حسین چہرے پر اپنے بھاری سانسوں کا لمس چھوڑتے پیار سے پوچھا، تبھی شرم کے باعث اس کی پلکوں کی بار گلابی آرزوں پر گرتی سامنے کھڑے شاہ کے دل میں قہر برپا کر گئی تھی۔ کمر سے پکڑتے اس کے نازک وجود کو گاڑی کے بونٹ پر بٹھایا تھا۔ پہلے تو گھبراتے اس کا کندھا تھامتے اپنی ہزل آنکھوں کو میچ گئی، جبکہ اس کی اچانک ہوئی حالت پر شاہ کا دل کیا کہکا لگا کر ہنسے۔ بس شاہ جانم، کچھ نہیں ہوا، میں ہوں نا پاس، کوئی ہوا بھی نہیں چھو سکتی۔ اس کے لہجے میں شدت بلا کی تھی۔ شیزا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی اور ان ہلکے گلابی ڈوروں میں چھپی ہیزل رنگی آبگینوں میں شاہ کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ اپنا ضرب مکمل طور پر کھوتے بہکے بہکے انداز میں اس کے حسین مکھڑے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے تراشے ہوئے سرخ شنگرفی لبوں کو مونچھوں تلے اپنے انابی لبوں کی پکڑ میں لیا تھا۔ شیزا کی آنکھیں حیرت سے ابلنے کو ہو گئیں۔ وہ شرٹ کو اور سختی سے پکڑ چکی تھی، پر اس شخص کی شدت برداشت کرنا اس نازک جان کے بس کی بات نہ تھی۔ پر وہ ظالم بنا ہر چیز سے بے نیاز اپنی سانسوں کو اس کی سانسوں سے الجھائے مکمل طور پر اس کی سانسوں پر قابض ہو چکا تھا۔ قطرہ قطرہ اس کی سانسیں خود میں اتارتا اسے بے بس کر گیا تھا۔ شیزا کی آنکھیں آہستہ آہستہ غنودگی میں جا رہی تھی، جب اس کی خراب ہوتی حالت محسوس کر کے شاہ نے اس کے نچلے لبوں پر ہلکی سی بائٹ کر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ہونٹوں پر خون کی بوند محسوس کیے شیزا نے آنکھیں چھوٹی کی اسے گھورا، جس پر شاہ کے لبوں کی تراش گہری ہوئی۔ شاہ کے مزہ لینے پر اس نے رخ پھیر لیا۔ نہ میرے شونے، رخ نہ پھیریے گا مجھ سے، دل جان ہیں آپ، نہ آپ کی بے رخی برداشت کر سکتا ہوں، نہ آپ کو کرنے دوں گا۔ اپنی بات کہتے ایک بار وہ پھر جنونی ہوا تھا۔ آپ نے یہ کیا کیا؟ وہ گھور کے بولی۔ کیا جانم؟ شاہ نے مکمل انجان بنتے سوال کیا۔ اب وہ بیچاری کیا کہتی؟ آپ مسکرا کیوں رہے تھے؟ میرا مذاق اڑا رہے تھے؟ جو ہانسی آواز میں کہتی وہ شاہ کو کوئی بچی ہی لگ رہی تھی، جو اس سے اسی کی شکایت لگا رہی تھی۔ میری کیا مجال، میں اور آپ کا مذاق اڑاؤں؟ ناممکن۔ شاہ نے ہاتھ اٹھاتے سرنڈر کرنے والے انداز میں لہجے میں مصنوعی خوف سموئے کھا، جس پر سامنے بیٹھی شیزا کھلکھلائی تھی۔ جیا تم اپنے باپ کو بلا کیوں نہیں لیتی؟
شائنہ آج جیا سے ملنے آئی تھی. جب اسے ابھی تک المیر وجدان خانزادہ اور سمیر کے نہ آنے کا علم ہوا تبھی پریشانی سے بولی. سوری موم، بٹ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ 1 دن رہیں یا 2 دن؟ آپ کو کون سا انٹرسٹ ہے؟ وہ آنکھیں چھوٹی کی اپنی ماں کو گھورتے بولی. مجھے فرق پڑتا ہے کیونکہ میں... وہ بولتے بولتے رکی. اب کیا بتاتی کہ المیر وجدان خانزادہ کا پاکستان میں ہونا انہیں بہت ہی برے الارمز دے رہا تھا. آپ کیا موم؟ اوکے لیٹ می کلیئر یو ون تھنگ. آپ صرف ہماری موم ہیں، البتہ ڈیڈ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ہماری آڑ میں ڈیڈ کی پرسنل لائف میں انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کی وجہ سے ڈیڈ پھر ہرٹ ہوئے تو آپ خود سے جدا پائیں گی مجھے. انہیں جواب نہ دیتے دیکھ وہ خود ہی اپنی بات جاری کر گئی اور سخت لہجے میں وہ اپنی ماں کو ایک ایک بات باور کروا رہی تھی. تم مجھ سے اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہو. وہ غصے سے اس پر بپھری. میں اپنے ڈیڈ کے لیے بہت سیلفش ہوں موم. اینڈ ون مور تھنگ، اس طرح مت چیخیے گا مجھ پر. میرے ڈیڈ کبھی مجھ سے تیز آواز میں بات نہیں کرتے، نہ انہیں پسند ہے کوئی مجھ سے ایسے بات کرے. سو پلیز ان کی تو میں سن لوں کہ انہوں نے میرے لیے بہت سیکریفائس کیا، پر پلیز آپ مجھ سے ایسی امید مت رکھیے. انہیں کہتی وہ بجتا فون کان سے لگا چکی تھی. آج اسے اپنی ماں کے لہجے میں چالاکی کی رمق محسوس ہوئی تو فوراً اسے احساس دلا گئی. ہیلو ڈیڈ، آپ پلیز میری پاکستان کی ٹکٹ کروائیں، مجھے وہاں آنا ہے. اس نے لفظ بلفظ سامنے کھڑے ماں کو دیکھ کر کہا تھا جو اب حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی. نو ڈیڈ، واپس مت آئیں، مجھے ملنا ہے بڑے پاپا اور بڑی ماما سے. میرے پیپرز بھی ہو چکے ہیں. پلیز ڈیڈ. اوکے تھینک یو. اپنی بات ختم کرتے وہ فون رکھ چکی تھی. یہ تم نے کیوں کیا؟ ان کے لہجے میں حیرانی ہی حیرانی تھی. میں آپ کو جواب دے نہیں. اینڈ لسن، میرے ڈیڈ سے دور رہیے گا. انہیں وارن کرتی وہ کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی. اشال، اشال، میں چلی جاؤں گی. اشال رکیں، اشال. وہ چیخ رہے تھے پر وہ بے خبر بنی پیچھے کی طرف جا رہی تھی. نیچے کھائی دیکھ ان کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں جمع ہونا شروع ہو گئی تھی. اس نازک پری کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا. ہیزل آنکھوں میں سرخ ڈورے قیامت خیز منظر پیش کر رہے تھے، پر اس سے پیچھے کا منظر اس سے زیادہ خطرناک تھا. وہ کھائی جو انسانوں کو نہیں لٹاتی وہ کیوں وہاں جا رہی تھی؟ اشال رکیں. نفی میں سر ہلاتے وہ مسلسل اسے روکنے کی کوشش کر رہے تھے، پر وہ تو جیسے کچھ سن ہی نہیں رہی تھی. اشال پلیز. آخری التجا کی تھی بے بسی میں، پر وہ نظر انداز کرتی بے حس بنی ان آخری قدموں کو بھی پار کر گئی. اشال. ایک چیخ کے ساتھ وہ اٹھ کے بیٹھ گئے تھے. جلدی سے لائٹ آن کر کے آس پاس دیکھا تو خود کو کمرے میں بیڈ پر پایا. مطلب وہ خواب دیکھ رہے تھے. پورا جسم پسینے سے شرابور تھا، یعنی خواب کا دورانیہ لمبا اور تکلیف دہ تھا. بکھری سانسوں کو نارمل کرتے سائڈ ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی گلاس میں ڈال کر خشک پڑتے ہونٹوں پر لگایا تھا. میں کیسے کیسے خواب دیکھ رہا ہوں؟ انہیں خود پر تعجب ہوا تھا، پر یہ خواب ایسے ہی نہیں آیا تھا. یہ 1 دن پہلے ہوئی گفتگو کا نتیجہ تھا. کمفرٹر خود سے ہٹاتے وہ کھلی ہوا کی غرض سے ٹیرس پر آ چکے تھے. ذہن کے پردوں میں کل دن کا منظر لہرایا. آپ یہاں میرے آفس میں کیا کر رہی ہیں؟ سامنے باس کی سیٹ پر اسے بیٹھے دیکھ کر المیر وجدان خانزادہ کو غصہ تو بہت آیا پر ضبط کر گئے. ان کا اپنا آفس سب سے اوپر 14 فلور پر تھا. اسی طرح اذلان شاہ کا آفس 12 فلور پر تھا. ان کی کمپنیز شروع سے ہی مرج تھیں. پہلے باہر کے ایونٹس المیر وجدان خانزادہ ہینڈل کرتے تھے، جبکہ پاکستان میں کی جانے والی ڈیلز کو اذلان شاہ کے ہینڈ اوور تھیں. اس کے باوجود کمپنی کی ہر برانچ میں ان دونوں کے آفس موجود تھے. آپ کا انتظار؟ بلا جھجک مقابل میں روانی میں کہتے ایک قاتلانہ گھائل کر دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا جو اس کے جواب پر بمشکل ضبط کیے ہوئے چہرے پر آنے والے سخت تاثرات ہر چیز واضح کر رہے تھے. باوجود اس کے مقابل لاپرواہ سا ستائشی نظروں سے انہیں دیکھنے میں مگن تھا. گرے 3 پیس سوٹ، بائیں ہاتھ میں مہنگی رولیکس کی واچ، ہمیشہ کی طرح ماتھے پر بکھرے لاپرواہ سے بال، ہلکی شیو، شنگربی لب سختی سے آپس میں پیوست، اور اسلام آباد کی سرد موسم میں سرخ پڑتی سفید رنگت اپنی مکمل مردانہ وجاہت کے ساتھ اسے مسمرائز کر گئے تھے. اس شخص کے آس پاس ہونے پر ان کے سحر سے بچنا سب سے مشکل کام تھا اس کے لیے. وہ لڑکی جو پہلی بار محبت جیسے جذبے سے آشنا ہوئی تھی، وہ جس کی دل کی دھڑکنیں مقابل کو دیکھ کر الگ انداز میں رقص کرتی تھیں، وہ کیسے اپنے دل کی آواز پر اس کی پکار رد کر دیتی. وہ جس نے صرف پانا سیکھا تھا، وہ جنونی لڑکی کیسے اپنی پہلی محبت یا شاید ضد سے بڑھتے اپنے عشق سے دستبردار ہو جاتی. ناممکن.
اپنے ان خیالوں کو سوچتے اس کے لب پھڑپھڑائے۔ وہ شخص اس کا تھا، اسی لیے نامکمل تھا، اسی نے مکمل کرنا تھا۔ مجھے دیکھنا بند کرے اور جائے یہاں سے۔ اس کی نظروں کی جھلکتی طلب محسوس کیے وہ غصے سے بولے، پر وہ نازک سراپے حسن کو کہاں فرق پڑتا تھا۔ سیٹ سے کھڑے ہوتے ہیلز میں مقید نازک پیروں کو عمل میں لاتے چھوٹے چھوٹے قدم لیتی وہ ان کے مقابل پہنچی تھی۔ المیر وجدان خانزادہ جیسے لمبے چوڑے کا داور شخص کے سامنے وہ کوئی بچی ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے ایک نظر اس شخص کی پچ بلیک ساحر آنکھوں میں دیکھا جو اسے دیکھتے شعلہ برسا رہی تھیں۔ اس کے سرخ تراشے لب مسکرائے۔ ایسے مت دیکھیں، میری طرح میرے عشق میں پاگل ہو جائیں گے، فریفتہ نظروں سے کہتے بہت بہکے لہجے میں کہا تھا۔ واٹ دا، نکلو ابھی کے ابھی میرے آفس سے۔ سارے لحاظ بالائے طاق رکھتے وہ غصے سے چیخے۔ ویسے بھی اس فلور میں ان کے علاوہ اور کوئی آفس نہیں تھا، اور کوئی آتا بھی تو سامنے لگے LED میں چلتے فلور کیمرے سے انہیں پتہ چل جاتا۔ کیا برائی ہے مجھ میں؟ وہ اب جاننا چاہتی تھی کہ آخر کیا مسئلہ ہے۔ میں تمہیں کوئی ٹین ایجر بچہ لگتا ہوں؟ وہ دانت پیستے لفظ بلفظ گویا ہوئے، لفظوں کے ساتھ چہرے پر بھی سختی کمال کی تھی۔ ہاں تو شادی کرنے کے لیے میچور مرد ہی ہونا چاہیے، اس نے اپنی طرف سے جواز پیش کیا تھا۔ بے وقوف لڑکی، جاؤ یہاں سے، تمہارے اس بکواس سے تمہیں فرق پڑے یا نہ پڑے میری بچپن کی دوستی خراب ہو جائے گی۔ انہیں واقعی اسی بات کی فکر زیادہ تھی کہ اذلان شاہ نے ایسا کچھ سن لیا تو وہ کیا جواب دیں گے۔ آپ کو صرف اپنی پڑی ہے، میرا احساس نہیں ہو رہا؟ میں پاگل ہو رہی ہوں، میں پاگل ہو جاؤں گی، میرا دل اس وقت میرے بس میں نہیں۔ میں اشال، وہ مزید کچھ بولتی جب ان کے پکار نے ان کی طرف دیکھا۔ بیک سائڈ پر جو لفٹ ہے وہاں سے باہر جاؤ فوراً، شاہ اوپر آ رہا ہے۔ ان کی بات پر ایک شکوہ کنار نگاہ ان پر ڈالتے وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ اس کے نکلتے ہی انہوں نے ایک سرد سانس ہوا میں خارج کی تھی۔ یہ لڑکی میرے اعصاب پر سوار ہونے کی کوشش کر رہی ہے، پر میں ایسا ہونے نہیں دوں گا۔ حال میں آتے انہوں نے خود کلامی کی تھی اور ہر چیز سے بے نیاز ہوتے دوبارہ سونے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ وہ سب اس وقت ڈنر کر رہے تھے جب ایک چہکتی ہوئی نسوانی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ سب کی نظروں کا رخ آواز کی سمت ہوا تھا۔ مسز شاہ مسکرائیں، جبکہ اشال کی ہیزل آنکھوں میں خود سے بے پرواہ کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھ کر ایک آلوہی سی چمک آئی تھی۔ ارے جیا بیٹے، کب آئی آپ؟ انہوں نے چیئر پر بیٹھے بیٹھے ہی دریافت کیا، ساتھ ہی اپنے پاس رکھی سیٹ کھول کر اسے وہاں بیٹھنے کا اشارہ کیا جس پر وہ تقریباً بھاگتے ہوئے ان کے پاس آئی تھی۔ یہ اصول شاہ حویلی کا تھا کہ کھانے میں بیٹھنے کے بعد بلا ضرورت بیچ میں کھانا نہیں چھوڑتے تھے، اور اب اذلان شاہ کے گھر بھی یہی رواج تھا، اسی لیے وہ لوگ اپنی جگہ سے نہیں اٹھے تھے۔ ارے تم باپ بیٹے کو الگ سے دعوت دینی پڑے گی۔ المیر وجدان خانزادہ اور سمیر کو اپنی جگہ کھڑا دیکھ کر اذلان شاہ نے گھوری سے نوازتے کہا تھا، جو نظارے کی شبھ مہرت کے انتظار میں تھے۔ بابا تو بیٹھ گئے آپ کے پاس، لیکن میں کہاں جاؤں؟ سمیر ابھی تک ویسے ہی کھڑا تھا، جبکہ المیر وجدان خانزادہ اذلان شاہ کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئے تھے جس کے دونوں طرف کرسیاں خالی تھیں۔ کیا مطلب؟ اس کی بات پر اذلان شاہ نہ سمجھی سے گویا ہوئے، جو ادھر ادھر سرسری سی جانتی نگاہ ڈالتے ان کی طرف معصومیت سے دیکھنے لگا۔ دیکھیں نا، اس چڑیل نے آتے ساتھ میری دادو اور بڑی ماما پر قبضہ کر لیا ہے، میرا کیا ہوگا؟ اس کی بات پر جیا نے اسے گھورتے ہوئے چیر کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ یہ تو مجھے بولنا چاہیے۔ اشال نے گفتگو میں حصہ لیتے ایک نظر جیا کو دیکھ کر سمیر کی طرف رخ کرتے کہا تھا، جو اب اپنے باپ کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ ملازمہ کو کھانا نکالتے دیکھ سمیر نے فوراً ٹوکا، نو پلیز، ہم خود نکال لیں گے۔ مسکراہٹ سے کہتے وائٹ رائس کا سپون وہ المیر وجدان خانزادہ کو پکڑا چکا تھا۔ جی تو آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ رائس کھاتے ہوئے وہ اشال کی جانب متوجہ ہوا، جو بہت ہی خاموشی سے اپنی ماں اور دادی کی نظروں سے چھپ کر اپنا سارا کھانا اپنے باپ کی پلیٹ میں ڈال رہی تھی۔ اس کے اچانک مخاطب کرنے پر ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ کپ کپائے، پھر اس نے سمیر کو ایک سخت گھوری دی تھی۔ وہ تو اچھا تھا، اس کی ماں اور دادی کی توجہ کا مرکز اس وقت جیا تھی، ورنہ وہ تو جاتی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی حرکتوں کی وجہ سے وہ لڑکی المیر وجدان خانزادہ کی نظروں کا مرکز بن چکی تھی۔ کیا ہوا عشی، تم اٹھ گئی؟ اسے کھڑے ہوتے کپڑے جھاڑتے دیکھ مسز اشال شاہ نے سوال کیا، جس نے اس وقت مہرون رنگ کی لان کی پلین شارٹ کرتی اور وائٹ ٹراؤزر پہنا ہوا تھا۔ گولڈن بال میسی جوڑے کی شکل میں تھے، پر سادگی میں بھی قیامت خیز حسن تھا۔ وہ کیا ہے نا شاہ کی جان،
اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر مسز شاہ کا چہرہ پل میں سرخ ہوا تھا، وہیں باقیوں نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اشال شاہ، وہ دانت پیستے تنبیہ کرتی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تصحیح کریں، جانے شاہ، اشال اذلان شاہ۔ ہر بار کی طرح اپنا نام کہتے وقت ایک غرور سا تھا اس کے خوبصورت چہرے پر۔ مسکراہٹ ہنوز قائم تھی۔ میرا کھانا ہو گیا ہے، میں ذرا واک کر لیتی ہوں، آپ لوگ کنٹینیو کریں۔ اس کے وہاں سے نکلتے ہی سب باتوں میں مشغول ہو چکے تھے۔ چلے بھائی، میرا کھانا ہو گیا۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتا سمیر اٹھ چکا تھا۔ ڈنر تو خیر باقیوں نے بھی کر لیا تھا، پر سب باتوں میں لگے تھے جس سے سمیر کو بوریت ہونے لگی تھی۔ ارے رکو، ملازمہ کو ایک چکور باکس اوپر کی طرف لے کر جاتے دیکھ سمیر نے آواز دی، جس پر وہ رک گئی۔ وہیں اشال جو ابھی انٹر ہوئی تھی اس کے روکنے پر دانت پیس کے رہ گئی۔ اس آدمی کو سکون نہیں ہے، اف، اب یہ رک کیوں گئی نمونی؟ اشال نے اپنا ماتھا پیٹتے ہم کلامی کی تھی۔ اس نے آگے بڑھتے اپنے باپ کو دیکھ کر نفی کا اشارہ کیا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے اور اب پریشان بھی ہو چکے تھے۔ اس باکس میں کیا ہے؟ سمیر نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ تیری موت! اشال کے منہ میں کی گئی بڑبڑاہٹ اتنی تیز تھی کہ پاس کھڑے سمیر نے بخوبی سنی تھی۔ کیا کہا؟ وہ ناسمجھی سے دیکھنے لگا۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دکھ تو رہا ہے کتابیں ہیں لائبریری کی، اس میں پوچھنے والا کیا ہے؟ اور تم کس شبھ گھڑی کا انتظار کر رہی ہو؟ جاؤ بھی۔ سمیر کو جواب دیتے اس نے ملازمہ کو گھرکا جو خاموشی سے وہاں کھڑے تماشا دیکھ رہی تھی۔ بظاہر تو اس نے سمیر کو بھی بہت مسکراتے جواب دیا تھا، پر دل کرا تھا اس آفت کے پر کالے کا منہ نوچ لے۔ ایک تو اتنی بھوک لگی تھی، اوپر سے یہ مصیبت۔ ارے نہیں، رکو، سمیر نے فوراً اسے روکا۔ بڑے پاپا، آپ کو پتہ ہے مجھے بکس ریڈنگ کا بہت شوق ہے، میں کب سے ڈیڈ سے کہہ رہا ہوں لائبریری کا، میں یہ بکس دیکھ لوں؟ اس کے اتنے پیار سے پوچھنے پر وہ منع تو نہیں کرنا چاہتے تھے، پر پیچھے بھی جان عزیز بیٹی تھی جو زور و شور سے نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ نہیں بیٹا، یہ میری فیوریٹ بکس ہیں۔ انہوں نے بمشکل اسے منع کیا۔ ارے بڑے پاپا، میں نہیں لوں گا، بس دیکھوں گا۔ حقیقتاً اسے بکس ریڈنگز کا بہت شوق تھا اور اب اسے ان بکس کو دیکھنے کا تجسس بڑھ چکا تھا۔ بیٹا نہیں۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ایک بک ہی تو حد ہو گئی۔ سمیر بیٹا لے لو۔ مسز شاہ جو کب سے اذلان شاہ کو دیکھ رہی تھی، سمیر کا اترتا چہرہ دیکھ کر انہیں ٹوکا کہ تو ازل سے میری دشمن ہے۔ اشال دل ہی دل میں جل کڑ ہو رہی تھی، جبکہ اس کا سرخ پڑتا چہرہ المیر وجدان خانزادہ کی سمجھ سے باہر تھا۔ مطلب کیا ہوتا، ایک بک ہی تو ہے، یہ میری ہے، یہ میں لوں گا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ آدھا باکس سمیر کے ہاتھ میں تھا اور آدھا اشال کے، اور دونوں کی تو میں عروج پر تھی۔ جب اسے احساس ہوا کہ معاملہ اس کے باپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے تو اسے خود ہی میدان میں کودنا پڑا۔ میں یہ تمہیں کسی صورت نہیں دوں گی۔ اشال کے چیخنے پر دادی نے اذلان شاہ کو گھورا کہ روکو، پر وہ کہاں روکتے تھے اسے کسی کام کے لیے، جس پر وہ خود اپنا سر پیٹ کے رہ گئیں۔ سمیر چھوڑ دو، المیر وجدان خانزادہ نے معاملہ ٹھنڈا کرنے کے لیے کہا تھا۔ نو ڈیڈ، پہلے بھی میں ہی ہارا تھا، بٹ میں ہر بار نہیں وہ اپنے باپ کی طرف مڑتا انہیں سمجھا رہا تھا جب اشال نے اذلان شاہ کو آنکھوں میں کچھ اشارہ کیا جسے سمجھتے وہ تینوں لیڈیز کو اپنی طرف لگا چکے تھے۔ سب کا دھیان خود سے ہٹتا دیکھ اشال نے بہت ہی وہ خاموشی سے باکس کھولا اور اس میں موجود پیزا کے 2 باکس نکالے، آرام سے ملازمہ کو پکڑایا اور سامنے ٹیبل پر پڑی بکس احتیاط سے واپس باکس میں ڈالے اسے بند کر چکی تھی۔ اتنی دیر میں ملازمہ پیزا اوپر لے کر جا چکی تھی۔ سمیر کی چونکہ اس طرف پیٹ تھی تبھی وہ کچھ دیکھ نہیں پایا، البتہ المیر وجدان خانزادہ کی نظروں سے کچھ بھی چھپا نہیں تھا۔ سلی، انہوں نے ہلکی سی سرگوشی کی تھی۔ لے لو تم۔ سمیر چونک کے اس کی طرف مڑا۔ اتنی آسانی سے مان گئی تم؟ وہ جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ ہاں، تم مہمان ہو تو، وہ معصومیت سے کہتے اوپر بھاگ گئی۔ چھوڑو، اسے جھلی ہے، دادی نے پیار سے کہتے سر جھٹکا، پر اب وہ اپنے بیٹے کو کیا بتاتے کہ وہ جھلی اسے بیوقوف بنا کر چلی گئی ہے۔ پر اسے کیا، وہ تو کتابیں دیکھنے میں مشغول ہو چکا تھا، پر اچانک اسے باکس سے ایک سلپ ملی۔ ابھی وہ سلپ پڑھ کے حیرت سے کچھ پوچھتا، پر اذلان شاہ نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ اب جا کے اسے سارا کا سارا معاملہ سمجھ آیا تھا اور اپنے بیوقوف بننے کا سوچ کر ہی وہ لب بھینچ کے رہ گیا۔ وہیں دوسری طرف اشال کانوں میں ہیڈ فونز لگائے کمرہ لاک کیے اپنی دنیا میں پیزا کے مزے لے رہی تھی۔ ساتھ ہی تھوڑی دیر پہلے والا واقعہ یاد کر کے اسے ہنسی بھی بہت آ رہی تھی۔ آپ دیکھیے گا موم،
ہم انہیں ان کی فیملی سمیت برباد کر دیں گے۔ کہتے اس لڑکے کی آنکھوں میں ایک جنون تھا، اذلان شاہ کو ختم کر دینے کا جنون۔ اذلان شاہ کو اس کے کیا ہر ظلم کا حساب دینا ہوگا، وہ اتنی آسانی سے سب سے بچ نہیں سکتا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، تم سو جاؤ، اذلان شاہ کی بربادی کا سورج نکل چکا ہے۔ وہ عورت اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیرتے پیار سے اوپر بڑھ چکی تھی۔ کمرے میں آتے اس نے دروازہ لاک کیا اور دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ آنکھیں بند کی تو آنکھوں کے سامنے اس رات کا منظر گھوم گیا۔ شاہ مت کرو پلیز، تم مجھ سے محبت کرتے ہو شاہ، نہیں اپنی چیخیں، اپنی کی ہوئی منتیں، اپنی محبت کا تماشا سب آنکھوں کے پردے پر لہرایا تو وہ کرب سے آنکھیں میچ گئی۔ تم اذلان شاہ، تم بھی ایسے ہی تڑپو گے جیسے میں تڑپ رہی ہوں۔ تمہاری جان بستی ہے نا تمہاری اس بیٹی میں۔ بے ساختہ ان کی آنکھوں کے پردے میں وہ ہنستا مسکراتا چہرہ جل میں لایا تو درد کی جگہ نفرت کی چنگاریاں آنکھوں میں بھڑکی تھی۔ ہا 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 ہا، اس وقت وہ ہنستے ہوئے کوئی پاگل لگ رہی تھی۔ تمہاری بیٹی کو برباد کر دوں گی، اس کی آنکھوں سے زندگی چھین لوں گی جیسے تم نے میری آنکھوں سے چھین لی۔ اس کی وہ مسکراہٹ چھین لوں گی جو تمہارے نام پر اس کے چہرے پہ آتی ہے۔ بہت غرور ہے نا اسے کہ وہ اذلان شاہ کی بیٹی ہے۔ یہ غرور میں نے خاک میں نہ ملا دیا تو میرا نام بھی۔ بڑی ماما، اشال جلدی سو جاتی ہے کیا؟ وہ سب چائے سے فارغ ہو کر اب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے جب جیا نے مسز شاہ سے سوال پوچھا۔ نہیں، وہ تو آدھی رات تک ہمارے کمرے میں ہوتی ہے، اپنے باپ سے لمبی باتیں کرتی ہے پھر جا کر سوتی ہے۔ انہوں نے نفی میں سر ہلاتے افسوس سے کہا، جو 20 سالوں میں اپنی بیٹی کی عادتوں کو نہیں سدھار پائی تھیں۔ تو آج کیا میری وجہ سے نیچے نہیں آ رہی؟ اس نے محسوس کرتے پوچھا کہ شاید وہ انکمفرٹیبل ہو۔ نہیں بچہ، ایسا کچھ نہیں ہے، تھوڑی دیر میں وہ خود ہی نیچے آ جائے گی۔ اذلان شاہ کے باتیں بنانے پر سمیر کی جھلی بنی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی تھی۔ باتیں کیوں بنا رہے ہیں، صاف صاف بتائیں نا۔ سمیر کی بات پر مسز شاہ نے ناسمجھی سے اپنے شوہر محترم کو دیکھا جن کے چہرے کا رنگ کچھ لمحے کو اڑا تھا، پھر وہ فوراً سنبھل کے مسکرائے تھے۔ کیوں نہیں آ رہی اشال شاہ صاحب؟ وہ سیدھے سیدھے ان سے مخاطب ہوئی تھی۔ میں تو یہی ہوں، سوری ہاں لیٹ ہو گئی۔ وہ جلدی سے آتی جیا کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اسے دیکھ اذلان شاہ نے سکون کا سانس خارج کیا۔ پھر وہ وجدان خانزادہ سے بزنس کے متعلق ڈسکشن کرنے لگے تھے۔ ساتھ اذلان شاہ نے سمیر کو بھی یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ آفس جوائن کر لے، جس پر وہ بس مسکرا کے رہ گیا۔ جیا یار، تم یہ بتاؤ تمہاری ہابیز کیا ہیں؟ میں تو بس پڑھنا اور کچھ نہیں، جیا نے نیچے والے ہونٹوں کو باہر نکالتے یہی کہا، جس پر اشال نے آئیبرو چکائی۔ ریئلی بس؟ نو ادر ایکٹیویٹی؟ وہ جتنا شاکڈ ہوتی اتنا کم تھا، جبکہ جیا کی اگلی بات نے اسے اور شاکڈ کر دیا۔ ہاں مجھے کوکنگ کا شوق ہے۔ واٹ؟ وہ تقریباً چیخی تھی، ساتھ ہی اپنی جگہ سے اچھل پڑی تھی۔ اشال! مسز شاہ اور دادو دونوں نے ایک ساتھ اسے تنبیہ کرتی نگاہوں سے گھورا۔ ان تینوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہوا تھا۔ آئی مینس ٹو سے واو امیزنگ! چہرے پر مسکراہٹ لاتے اس نے بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ ہاں 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 ہاں، آئی گیس تمہیں کوکنگ کا شوق بالکل نہیں ہے۔ جیا اس کے منہ کے ایکسپریشن دیکھتے مسکرائی۔ کوئی نہیں، ہر کسی کو الگ شوق ہوتے ہیں۔ وہی تو، مجھے نا ریسنگ کا شوق ہے، اسکیٹنگ پسند ہے، اور ہاں مجھے ٹریولنگ کا بھی بے انتہا شوق ہے، اور تو مجھے دنیا گھومنے کا بھی بہت شوق ہے۔ مجھے ہسٹورک چیزیں ڈسکور کرنا پسند ہے۔ حشاش بشاش مسکراہٹ لیے وہ اپنے شوق گنوانے لگی، جس پر اس کی ماں اور دادی تو سر پیٹ کر رہ گئے۔ وہیں اذلان شاہ اپنی بیٹی کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ المیر وجدان خانزادہ بظاہر تو یہاں تھے، پر دماغ میں بہت سے نہ آنے والے خیالات الجھ رہے تھے۔ کتنا فرق تھا اس لڑکی میں، اور بہت پیور تھی یہ لڑکی۔ صحیح کہا تھا اذلان شاہ نے، ان کی بیٹی بہت معصوم ہے، دوگلا پن تو اس میں بالکل نہیں، جو تھی وہی تھی، کبھی خود کو کچھ اور ظاہر کرنے کی کوشش نہ کی۔ پر وہ سوچ کیوں رہے تھے اس لڑکی کو؟ یہ سوچ انہیں اور غصہ دلا رہی تھی۔ محبت سمجھتے ہو کیا ہوتی ہے؟ کسی اور کی ذات میں خود کو تباہ کر لینا۔ اشال اس وقت بیڈ کے بیچوں بیچ لیٹی چلتے فین پر نظریں ٹکائے گہری سوچ میں محو سفر تھی۔ پہلی ملاقات سے لے کر ہوئی آخری ملاقات، ہر گزرتا لمحہ اسے عشق کی سیڑھیوں پر کامیابی سے چڑھاتا، اس کی سانسوں کو محتاج روح بناتا جا رہا تھا۔ کیا تھا وہ شخص؟ کوئی ساحر ہی تھا، تبھی تو ہر بار نئے سرے سے سوچنے کا پہلو دے جاتا تھا۔ سراب تھا یا حاصل، کوئی سرا ہاتھ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ تھکی نہیں تھی کیونکہ یہ تو شروعات تھی،
پر اتنی دوڑ گزرنے کے بعد بھی ایک نرم نظر تک نہ ملی تھی اسے۔ پھر کس آسرے بھاگتی اسے سمجھ سے پرے تھا۔ کیا وہ آج تک اپنی پہلی بیوی سے محبت کرتے ہیں؟ یہ سوچ ذہن میں آتے ہی ایک لمحے کے لیے اس نازک لڑکی کے دل کی دھڑکنیں تھم سی گئی تھیں۔ وہ جھٹکے سے اٹھی، سامنے اس نے خود کو آئینے میں دیکھا تو وہ حیران ہوئی۔ اس کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو بہہ رہے تھے۔ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، وہ کیسے اس سے پیار کر سکتے ہیں جو انہیں چھوڑ گئی؟ پر وہ پیار… ساری سوچیں جھٹکتے اس نے جلدی سے اٹھ کر کبرڈ کھولا اور آسمانی رنگ کی شرٹ کے نیچے ڈارک بلیو پینٹ نکالی تھی۔ 10 منٹ میں وہ مرر کے سامنے تیار کھڑی تھی۔ شرٹ کی آستین فولڈ کیے، اس پر بٹن فکس کیے، گولڈن بالوں کا میسی جوڑا بنایا، بلیک جوگرز اور بلیک ہوڈی پہنتے وہ تیزی سے گھر سے نکلی تھی۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ مسز شاہ اور دادی کمرے میں تھے، جبکہ اذلان شاہ دن کے وقت میٹنگ کے سلسلے دوسرے شہر گئے تھے اور ان کی واپسی صبح ہی ہونی تھی۔ ہیوی بائک لیتے وہ گھر سے نکل چکی تھی اور بائک کا رخ خان پیلس کی طرف تھا۔ اپنی منزل پر پہنچتے گہرا سانس لیے اس نے بائک روکی اور گھر کے بیک سائڈ پر اسے سٹینڈ کیا۔ اپنی ایڈونچرس نیچر کی وجہ سے وہ یہ سب کام کر چکی تھی، اسی لیے اسے زیادہ مسئلہ نہیں ہوا تھا کودنے میں۔ ابھی اس نے سمیر کی بائک کو نکلتے دیکھا، جس کے بیک سائڈ پر جیا بھی بیٹھی تھی، مطلب وہ گھر پر اکیلے تھے۔ اس کے خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ نے بسیرا کیا۔ آرام سے قدم لیتے اس نے داخلی دروازہ عبور کیا تھا، کیونکہ وہ لوگ ابھی نکلے تھے، اسی لیے دروازہ کھلا ہی تھا۔ وہ اندر بھی واقعی شاہی پیلس تھا، پر اب اس گھر میں اس وجیح مرد کا کمرہ کہاں سے ڈھونڈتی؟ کچھ سوچتے اس نے اوپر کی طرف قدم بڑھائے۔ باری باری وہ سارے کمرے چیک کر رہی تھی، جب ایک کمرے نے خود بخود اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہاں سے محسوس ہونے والی خوشبو، اس نے کھڑے کھڑے لمبا سانس کھینچا اور بے دھڑک اس کمرے میں انٹر ہو گئی۔ سامنے ہی وہ شخص بیڈ پر گہری نیند میں تھا۔ وہ آہستہ سے مسکراتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی۔ چہرے پر ایک نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ کا بسیرا تھا۔ نظریں کسی بے تاب پرندے کی طرح اس شخص کے چہرے پر گڑی تھیں۔ دل نے شدت سے خواہش کی کہ کاش وہ شخص پورا کا پورا اس کا ہو جائے۔ آہستہ سے ہاتھ بڑھا کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے کیا، پر وہ دوبارہ سے سلکی ہونے کی وجہ سے ماتھے پر بکھر گئے تھے۔ یہ بھی میری طرح ڈھیٹ ہیں، آپ چاہیں بھی تو آپ کی جان نہیں چھوڑیں گے۔ وہ وقت دور نہیں جب میں پورے استحقاق سے اس کمرے میں آؤں گی۔ جانتی ہوں وہ دھوکے باز آپ کی محبت تھی، پر اشال شاہ خود سے محبت کرنے پر مجبور کر دے گی۔ ایک آخری مسکراتی نگاہ ان کے وجود پر ڈالتے وہ تیزی سے باہر نکلنے تھی، جب نظر ٹیبل پر رکھی ڈائری پر گئی۔ کچھ سوچ کے قدم خود بخود اس کی طرف بڑھے۔ وہ جانتی تھی یہ ان کی پرائیویسی ہے، پر وہ ان کے دل کے رازوں کو جاننا چاہتی تھی، تبھی اس نے بنا ڈرے آرام سے ڈائری اٹھائی۔ سوری پلیز، میری مجبوری ہے۔ وہ محبت بھری نظر اس وجیح چہرے پر ڈالتے، اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالتے تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ پیچھے سائڈ سے واپس بیک طرف کودتے اس کے ہاتھوں پر ہلکی سی خراش آ گئی تھی، پر اسے مکمل نظر انداز کرتے وہ بائک پر سوار ہوتی گھر کی طرف بڑھ گئی۔ گھر آتے اس نے فریش ہو کر نائٹ سوٹ پہنا۔ پہلے تو اس کا ارادہ ڈائری پڑھنے کا تھا، پر تھکاوٹ کی وجہ سے نیند غالب آ گئی۔ جب بھی اس نے ڈائری تکیے کے نیچے رکھ دی اور آخری خوبصورتی سے سرشار ہوتے نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ صبح فجر کے وقت المیر وجدان خانزادہ کی آنکھ کھلی، تب اپنے آس پاس الگ سی خوشبو محسوس ہوئی، پر اپنا خیال جھٹکتے وہ وضو کرنے چلے گئے۔ نماز اور دعا سے فارغ ہو کر اب یہی سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ کیا واقعی کوئی کمرے میں آیا تھا تو کون؟ شاید جیا آئی ہو، اس کے پرفیوم کی اسمیل ہو، پر یہ سملر ہے، آئی فیل اٹ، بٹ ویئر؟ دماغ نے مختلف الجھنوں میں گھرا تھا جب اس نے ایک نام لیا، اشال۔ ان کی آنکھوں کے سامنے جنگل کا وہ منظر لہرایا جب انہوں نے اشال کو سانس دی تھی اور اسے سانس آ نہیں رہی تھی۔ کیا میں نے یہ خوشبو وہاں محسوس کی تھی؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، بھلا اس کی خوشبو میرے کمرے میں کیسے آ سکتی ہے؟ دماغ پر حاوی ہونے والی ہر سوچ کو جھٹکتے وہ خود کو مطمئن کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے، پر دل ماننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ اچانک ہی ان کا دھیان ٹیبل کی طرف گیا، وہاں پین پڑا تھا۔ میں نے ڈائری رکھی تھی یہاں، کہاں گئی؟ نو، وہ یہاں نہیں آ سکتی۔ وہ کیسے؟ دل نے ایک بار پھر سے سوچوں کا رخ اس پری پیکر کی طرف موڑا۔ ڈیم اٹ! اب کہ انہیں سخت غصے نے گھیرا تھا، آنکھوں میں سرخیاں اترنے لگی تھی، گردن اور بازوؤں کی گرین وینز واضح ہوئی تھیں۔ کیوں آئی تھی وہ لڑکی میرے کمرے میں؟ ہاں، وہی آئی تھی، اور میری ڈائری بھی۔ دل کر رہا تھا ہر چیز تہس نہس کر دیں۔ وہ کیوں ان کی سوچوں تک رسائی چاہتی تھی جب انہوں نے آج تک کسی پر واضح نہیں ہونے دیا؟ تو شائنہ،
بھاری گھمبیر لہجے میں کی گئی سرگوشی نے شائنہ کی پلکیں عارضوں پر گرا دی تھیں۔ پیاری وہ تھی پر اصل حسن تو خان کی محبت نے چڑھایا تھا۔ تمام دوستوں سے فارغ ہو کر وہ لوگ اس وقت کمرے میں آئے تھے جب شائنہ نے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلایا اور گھونگھٹ لیے بیٹھ گئی۔ خان نے نفی میں سر ہلاتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ خان میرے منہ دکھائی۔ اس نے فوراً سے ہاتھ آگے کیا۔ آدھی رات تو یوں ہی ضائع ہو گئی، باقی بھی ایسے ہی ضائع کرنی ہے؟ خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، جس پر وہ بھی منہ بنا گئی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے منہ دکھائی دیں خان، اتنی محنت سے تیار ہوئی ہوں میں کہ کیا بتاؤں۔ اس نے جیسے اپنی تئیں سے بہت بڑا مشکل کام کر لیا تھا۔ ہاں وہ تو تمہیں دیکھ کے لگ رہا ہے کہ کتنی محنت ہوئی ہے۔ آپ کا مطلب میں پیاری نہیں ہوں؟ وہ اس کے وجیح چہرے کو گھورتے ہوئے سخت لہجے میں بولی۔ خان کی یہ بات اسے سخت ناگوار گزری تھی۔ ارے تم ناراض کیوں ہو رہی ہو یار؟ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ میری نظر سے دیکھو تو اپنے حسن پر غرور کرو گی۔ خان نے اس کے ہاتھوں کو پکڑتے بھاری بوجھل لہجے میں کہا تھا، جس پر اس کے چہرے پر ایک مسرور مسکراہٹ آئی تھی۔ واو پریٹی۔ خان نے اس کے سامنے ڈائمنڈ کی خوبصورت چین پر جس پر اے الفابیٹ لکھا تھا، جسے دیکھ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی، تمہاری منہ دکھائی، آگے بڑھ کے وہ لاکٹ اس کے وجود کا حصہ بنایا تھا۔ حسین۔ یہ سرگوشی خان کی تھی جس پر اس کے چہرے پر مغرورانہ مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ اس کے بعد خان نے نہایت نرمی سے اپنی محبت کا اعتراف اپنے ہر عمل سے ظاہر کیا تھا۔ اگر انہیں پتہ چل گیا کہ میں ان کی ڈائری لے کر آئی ہوں تو؟ سامنے رکھی ڈائری کو دیکھ دل میں مختلف قسم کے وسوسے آ رہے تھے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ ایسی کوئی فکر تب لاحق نہیں تھی جب وہ دھڑلے سے ان کے گھر گئی تھی، پر شاید اب عقل آئی تھی کہ وہ بڑی بے وقوفی کر چکی ہے۔ خیر ہو گئی، اگر میں لے بھی آئی تو کیا ہوا؟ اس نے خود کو نارمل کیا اور فوراً سے اٹھ کے باہر آ گئی، پر سامنے کھڑے اس وجیح مرد کو دیکھ اس کا آدھا سانس سینے میں اٹک گیا۔ او نو۔ اس نے جلدی سے آنکھیں میچ لیں کہ شاید یہ اس کا وہم ہو۔ اب وہ بند آنکھوں سے ہی ہونٹوں پر زبان پھیر رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے المیر وجدان خانزادہ کا غصہ اڑ سا گیا تھا۔ اس کی اس معصوم حرکت پر ان کا غصہ کہیں دور جا سویا تھا۔ وجیح چہرے پر دلکش مسکراہٹ نے احاطہ کیا تھا، پر وہ مسکراہٹ لمحے کے حصے میں غائب ہو چکی تھی۔ سمیر اگر یہ مسکراہٹ دیکھ لیتا تو شاید اب تک شکرانے کے نفل پڑ چکا ہوتا۔ تم میرے گھر آئی تھی؟ اب کے سارے لحاظ بالائے طاق رکھے انہوں نے سخت لہجے میں دریافت کیا۔ لہجے میں دور دور نرمی کا عنصر نہیں تھا۔ اشال کی تو سانسیں رکنے لگی تھی۔ ہاں نہیں تو نہ، میں کیوں؟ اسے سمجھ ہی نہ آیا وہ کیا جواب دے۔ جھوٹ مت بولنا، تمہاری اڑی رنگت بتا رہی ہے کہ تم آئی تھی۔ شہادت کی انگلی دکھائے جھوٹ بولنے سے باز رکھا تھا۔ دیکھیں مجھے ڈرائیں مت، مجھے سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے، پلیز۔ بولتے اس کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی کولے لے رہی تھی، ساتھ ہی چہرہ سرخی مائل ہو رہا تھا۔ اب وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہے تھے کہ ابھی تو ڈانٹا بھی نہیں اور اس کا یہ حال تھا کہ وہ ڈانٹ سننے کے سٹیٹ میں ہی نہیں تھی۔ اف یہ لڑکی سارے اوٹ پٹانگ کام کرتی ہی کیوں ہے؟ رونا بند کرو، ڈانٹ نہیں رہا ہوں، صرف دریافت کر رہا ہوں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنا لہجہ نرم کرنا پڑا۔ وہ ویسے ہی اس کے گھر کھڑے ہو کر کسی قسم کا اسکینڈل فیس نہیں کر سکتے تھے۔ میں آپ کے گھر نہیں آئی، آپ کو پکا غلط فہمی ہوئی ہے، اس نے جلدی سے کہا۔ اب وہ قدرے سنبھل چکی تھی۔ اگر تو اسے علم ہوتا وہ یوں آ جائیں گے تو وہ پہلے خود کو پریپئر کر لیتی، پر ایسا نہ ہو سکا، سو اسے ایٹ دا مومنٹ یہی خیال آیا جو کافی کارآمد ثابت ہوا تھا۔ اشال اگر تم آئی بھی تھی میں کچھ نہیں بولوں گا، مجھے بس میری ڈائری دے دو۔ انہوں نے تحمل سے اپنی بات کی تھی، پر اب صحیح معنوں میں ان کی برداشت ختم ہو چکی تھی۔ کون سی ڈائری؟ وہ چونکی تو وہ جانچی نظروں سے اسے دیکھنے لگے کہ آیا وہ سچ بول رہی ہے یا جھوٹ، کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ یہ لڑکی پہیلی تھی اور وہ اس میں قطعی بھی الجھنا نہیں چاہتے تھے۔ ڈونٹ بی سو ڈرامک، برنگ مائی ڈائری بیک۔ برف کی ماں نے ٹھنڈا ٹھار لہجہ محسوس کیے اشال کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی دوڑ گئی تھی۔ وہ جس قدر پر یقین تھے، اشال کو اپنا بناوٹی یقین ڈگمگانے لگا تھا۔ اوکے، اگر آپ کو مجھ سے بات کرنی ہے تو آپ ایسی باتیں کر لیں، مجھے اچھا لگے گا، میرا دل بھی خوش ہو جائے گا۔ یہ بہانے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اشال کی بات پر ان کا ذہن بھگ سے اڑا تھا۔ مطلب کیا بکواس کر رہی تھی یہ لڑکی؟ واٹ نہیں، ویٹ، میں مما سے پوچھ لوں، پھر ہم کہیں باہر چلتے ہیں، اچھے سے بات ہو جائے گی اور پھر ہمارے درمیان انڈرسٹینڈ۔ گو ٹو ہیل۔ اس کی مسلسل چلتی زبان کو مقابل کے 3 لفظی جملے نے بریک لگائی تھی۔
اشال نے حیرانی سے انہیں دیکھا جو شدید غصے کے عالم میں اسے گھورتے جا چکے تھے۔ انہیں سچ میں یہاں آنے پر پچھتاوا ہوا تھا جو ان کے چہرے سے ظاہر تھا۔ اشال نے ہونٹوں کے کارنر کو دانتوں تلے دبائے امڑنے والی مسکراہٹ کو روکا تھا۔ اینڈ دا بیسٹ ایکٹر پلس اسکرپٹ رائٹر پلس امیزنگ ڈائریکٹر ایوارڈ گوز ٹو اشال ازلان شاہ۔ یوہو! وہ خوشی سے جھومتی مسکرا دی۔ صبح صبح دیدار یار نصیب ہو گیا، اب تو سارا دن اچھا گزرنے والا ہے۔ اسے اپنے آپ میں کھڑے مسکراتے دیکھ سامنے سے آتی نوری بھی مسکرائی۔ اللہ سائیں آپ کو دنیا جہان کی خوشی نصیب کرے۔ اس نے دل سے دعا مانگی تھی۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میں تم سے محبت کروں؟ تم تو ایک ذریعہ تھی اشال تک پہنچنے کا، پر تم بھی بیکار ثابت ہوئی۔ ماضی سے بھٹکتی ایک یاد اس کی آنکھوں کے پردے پر لہرائی تو ان آنکھوں میں نمی نے احاطہ کیا۔ وہ تیزی سے نیچے کی طرف بڑھ گئی جبکہ قدموں کے زور پر اشال کا سکتہ ٹوٹا تھا۔ اف، یہ آئی بھی اور چلی بھی گئی، پاگل۔ نفی میں سر ہلاتے روم سے اپنا بیگ لیتے وہ بھی یونیورسٹی کے لیے نکل گئی۔ شائنہ اس وقت سیڑھیوں کے اوپر کھڑے پورے شاہ پیلس کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ چہرے پر مسکراہٹ کا زوج تھا۔ آخر کچھ چاہت حاصل ہو جائے تو کسے خوشی نہیں ہوتی۔ آس پاس کام کرتے ملازموں نے ایک نظر اسے دیکھا پر فوراً احترام میں نظریں جھکائے نظریں دوسری طرف کر لیں۔ بی بی جی آپ کمرے میں چلی جائیں، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ ایک بزرگانہ آواز پر اس نے پلٹ کر دیکھا۔ تم 2 ٹکے کی نوکرانی مجھے آرڈرز دوگی؟ اس کے لہجے میں مقابل کے لیے حقارت ہی حقارت تھی جس پر بی جی شرمندہ سی نظریں جھکا گئی۔ واٹ دا ہیل شائنہ، تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ خان کی غصے بھری آواز پر شائنہ تھوڑا سا گھبرائی پر فوراً ہی خود پر قابو کیا۔ خان، تم اس ملازمہ کی وجہ سے مجھے ڈانٹ رہے ہو؟ یہ کیا ملازمہ رکھا ہے؟ میری ماں جیسی ہیں یہ، تمیز سے بات کرو۔ بات کرنے کی تمیز نہیں ہے تو بات ہی مت کرو۔ ایم سوری بی جی، شائنہ سے غصے سے کہتا وہ فوراً بی جان کی طرف مڑا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی تیر رہی تھی۔ اتنی سالوں میں پہلی بار کسی نے ان کی اوقات دکھائی تھی، ورنہ ہمیشہ سے انہیں گھر کے رہائشی کی طرح ٹریٹ کیا گیا تھا۔ بی جان پلیز میری وجہ سے نہ روئیں، میرا پورا دن خراب ہو جائے گا۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑتے انتہائی نرمی سے بولا تو وہ مسکرا دی۔ رب سونا تمہیں خوش رکھے میرے بچے۔ شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے وہ نیچے کی طرف بڑھی۔ شائنہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے برداشت کے باہر تھا کہ اس گھر کی مالکن ہونے کے باوجود اس سے زیادہ اہمیت ایک ملازمہ کی تھی۔ تم انویٹیشن دو روم میں جانے کا؟ ایک بار پھر سے شائنہ کی طرف دیکھتے خان کے چہرے پر سختی آ گئی تھی، جس نے سلک کی سلیو لیس گولڈن نائٹی پہن رکھی تھی اور منہ اٹھا کے ایسے ہی باہر آ گئی تھی۔ وہ جانتا تھا اس کے ملازم وفادار ہیں، ان کی جھکی نظریں بھی وہ دیکھ چکا تھا، پر اپنی بیوی کی یہ حرکت اسے اٹھتے ساتھ ہی ناگوار گزری تھی اور بچی کچی کسر بی جان کے ساتھ کی گئی بدتمیزی نے پوری کر دی تھی۔ شائنہ نے غصے سے لال پیلے ہوتے وہاں سے واک آؤٹ کیا، جبکہ وہ وہیں کھڑا اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں آیا اسے بیڈ پر بیٹھے روتے ہوئے پایا۔ یہ تم رو کس خوشی میں رہی ہو؟ اس نے بمشکل خود کو نارمل کرتے پوچھا تھا۔ پٹھانوں کا غصہ تھا، غصہ برداشت کرنا سب سے مشکل کام تھا اس کے لیے۔ تم مجھے ٹکے ٹکے کے لوگوں کے سامنے ذلیل کرنے کے لیے لائے ہو؟ اس کی بات پر ایک بار پھر خان کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ شائنہ بیہیو، کتنی بار کہوں یہ لوگ میری فیملی ہیں، بی جان میری ماں جیسی ہیں اور میں ہرگز برداشت نہیں کروں گا تم ان سے بدتمیزی کرو۔ وہ سخت لہجے میں اسے باور کروا رہا تھا۔ ہاں تو تمہاری فیملی ہیں، رہیں میری بلا سے، پر میری ماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اب بھی بدتمیزی سے باز نہیں آئی تھی۔ یو ایڈیٹ، وہ ماں نہیں بن رہی، تھوڑا عقل کا استعمال کرو۔ باہر ملازم کھڑے ہیں اور تم منہ اٹھا کر باہر چلی گئی، مجھے یہ سب نہیں پسند۔ اس وقت ان سے زیادہ غصہ مجھے آیا تھا۔ مجھے سخت زہر لگتی ہیں ایسی عورتیں جو بلا وجہ اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں۔ پھر میں اپنی بیوی کے لیے بھلا یہ سب کیسے پسند کرتا ہوں؟ اس کی بات پر شائنہ نے بغور اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے غصے کا پتہ لگایا تھا۔ پھر اسے محسوس ہوا کہ وہ خان کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اسے ایسا لگتا تھا شاہ پہلے ہی اس کے خلاف ہے۔ اب اگر خان اس سے ناراض ہوگا تو وہ اس سے اور دور ہو جائے گا۔ سو سوری خان، سوری، مجھے دھیان رکھنا چاہیے تھا۔ وہ فوراً اسے چوڑے سینے سے لگتی آنکھوں میں نمی لائے لفظوں کو چاشنی میں پروئے اس کے سارے غصے کو تھما گئی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا۔ اوکے، جاؤ فریش ہو جاؤ۔ ہیپی برتھ ڈے پرنسس، بابا سائیں لو یو سو مچ۔
صبح صبح اٹھتے ہی ابھی اس نے ٹھیک سے انگڑائی بھی نہیں لی تھی جب بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر پڑے وائٹ روزز نے اس کا دھیان ہمیشہ کی طرح اپنی طرف کھینچا، جس کی کارڈ پر لکھی تحریر نے اس کے چہرے پر گلابی رنگت ابھارا تھا۔ کارڈ کو ایک ٹائٹ ہگ دیتے جلدی سے اپنے کپڑے لیتے وہ بات لینے گئی تھی۔ السلام علیکم۔ نیچے آتے ہی اس نے ہمیشہ کی طرح اپنی چہکتی آواز کا جادو چلایا تھا جو اس کے گھر کے ہر فرد کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کا سبب بنا تھا۔ تھینک یو سو مچ بابا سائیں فار دا فلاورز اینڈ فرسٹ وش۔ آپ جانتے ہیں میں چاہتی ہوں ہمیشہ ہی آپ مجھے پہلا وش کریں، ہر بار کی طرح، اور ایسے ہی میرے فیوریٹ وائٹ روزز دے کر۔ اینڈ ہاں، آئی لو یو ٹو بابا سائیں۔ وہ جو مسکراتے ہوئے اس کی بات سن رہے تھے، اس کی آخری بات پر کچھ لمحے کے لیے مسکراہٹ مدھم پڑی تھی، جس کی وجہ اس کا آخری جملہ تھا جو غالباً لیٹر والے آئی لو یو کا جواب تھا۔ تو بھائی چھوڑو یہ سب اور بتاؤ کیا گفٹ چاہیے میری جان کو؟ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے نرمی اور محبت سے استفسار کیا۔ دادی صاحب اور شیزا شاہ بھی ان دونوں کو ہی دیکھ رہی تھیں۔ دادی کو تو یقین تھا ہر بار ایک طرح گاڑی یا کسی ٹرپ جیسی چیز کی ڈیمانڈ ہونے والی ہے، اور اشال اذلان شاہ ان کی توقع کے عین مطابق اپنی مانگ کر چکی تھی۔ بابا سائیں، مجھے نا ریڈ کلر کی سپورٹس کار چاہیے۔ ایک اور وجود جو کیمرے کی بڑی اسکرین پر اس کا چمکتا دھمکتا چہرہ دیکھتے خود میں سکون اترتا محسوس کر رہا تھا، اس کی فرمائش پر بنا وقت ضائع کیے موبائل فون کان سے لگا چکا تھا۔ اور ایک اور گفٹ آپ کا ڈیو ہے جو میں بعد میں لوں گی، ٹوسٹ کی بائٹ لیتے اس نے اعلانیہ کہا تھا۔ اوکے، گاڑی شام تک۔ فون پر میسج ٹائپ کرتے وہ کہہ رہے تھے۔ ابھی ان کی بات مکمل نہ ہوئی تھی جب باہر سے آتی آوازوں نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ اشال نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ انہیں دیکھا۔ آئی لو یو بابا سائیں، آپ ہمیشہ شام کا کہتے پر گفٹ فوراً منگوا دیتے ہیں، یو آر دا بیسٹ۔ وہ ایک ہگ کے ساتھ باہر کی طرف بھاگی تھی۔ اس کے جملوں پر دوسری طرف بیٹھا وہ شخص جی جان سے مسکرایا، جبکہ ساتھ ہی ہیزل آنکھوں میں چمک ابھری تھی۔ اذلان شاہ نے غصے سے اپنی اہلیہ کی طرف دیکھا، جس پر وہ انہیں شانت رہنے کا اشارہ کرتی دادوں کو لیتے خود بھی باہر کی طرف بڑھیں۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ وہ فون کان سے لگاتے غصے سے بولے، جبکہ مقابل مطمئن سا اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ تم ایک اچھے باپ ہو شاہ۔ سامنے سے ان کی باپ کو اہمیت دیے بغیر اپنی کہی گئی تھی، جس نے اذلان شاہ کا غصہ سوا نیزے پر پہنچایا تھا۔ اشال، اذلان شاہ میری بیٹی ہے، وہ دانت پر دانت جماتے غصے سے بولے تھے۔ ہاں تمہاری بیٹی ہے، پر وہ لو یو میرا تھا۔ تم؟ مزید ان کے کسی بات کو سنے سامنے سے فون کٹ چکا تھا، جس پر وہ پیچھو تاب کھا کر رہ گئے تھے۔ خان کے نکاح کے 2 دن بعد ہی ان کا ریسیپشن تھا جو ایک ساتھ ہی تھا۔ ویسے تو وہ دونوں ابھی تعلیمی دور پر تھے، پر خاندانی بزنس کی وجہ سے ان کے ریسیپشن پر بڑے بڑے بزنس مینز وغیرہ بھی شامل تھے۔ حویلی سے رحمان اور ان کی بیگم سب سے پہلے آئے تھے۔ آخر کو ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی تھی، جس میں دادی سرکار بھی ان کے ساتھ ہی تھیں۔ وحید شاہ اور کاشان شاہ نہیں آئے تھے، نہ ہی وحید شاہ نے اپنی بیوی کو آنے دیا تھا۔ ان کا غصہ اب بھی جوں کا تو تھا، پر وہ ماں بیٹی اپنی خوشی میں نہ شریک ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے دعا گو تھیں۔ شیزا شاہ نے آف وائٹ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی، اس گولڈن بالوں کو جوڑے میں قید کیا ہوا تھا۔ برائیڈل میک اپ اور حویلی کی روایتی ہیروں کا سیٹ پہنے وہ مکمل طور پر اپسرا سے مماثلت رکھتی تھی۔ شاہ نے آف وائٹ کلر کا ہی کوٹ پینٹ پہنا ہوا تھا، وہیں خان نے ڈارک بلو کلر کا کوٹ پینٹ پہنا تھا، اور دونوں ہی پورے فنکشن میں چھائے ہوئے تھے۔ شائنا نے ڈارک بلو کلر کی ٹریڈیشنل ساڑی پہنی ہوئی تھی، ڈارک میک اپ میں بھی وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ شزا کیوں اداس ہیں؟ اس کا اترا چہرہ دیکھ شاہ نے نرمی سے استفسار کیا، اور اس کے نازک ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا۔ جب شیزا نے پلکوں کو جنبش دی انہیں اٹھایا جہاں ہلکی نمی کی رمک تھی۔ کیوں ان موتیوں کو ضائع کر رہی ہیں؟ ان شفاف موتیوں کی صورت لڑکتے آنسوں کو گرنے سے پہلے ہی وہ پوروں سے چن چکے تھے۔ کوئی نہیں آیا۔ اس کے کوئی نہیں سے مراد وہ سمجھتا تھا، پر اب اس میں کیا کرتا جب اس کے خود کے باپ کو احساس نہیں تھا۔ دادی سرکار آئی تو ہیں، اور وہ تو ہم دونوں کی دادی ہیں۔ اس نے پیار سے سمجھانا چاہا۔ نہیں، وہ یہاں صرف اپنے بڑے پوتے کی شادی میں آئی ہیں، میں تو منحوس ہوں جس کی وجہ سے میرا بھائی بھی نہیں بچ سکا۔ اس نے نظر جھکائے وہی کہا جو اس نے اپنی دادی کے منہ سے سنا تھا۔ شزا؟ یہ پکار مسز رحمان شاہ کی تھی، جن کے لہجے میں تڑپ محسوس کی جا سکتی تھی۔ بیٹا باقیوں کو مجھے نہیں پتا، پر میں تو اپنی بیٹی کے لیے آئی ہوں۔ یہ نالائق تو کبھی میرے پاس رہا ہی نہیں۔ انہوں نے شاہ کو چپت لگاتے پیار سے شیزا کو ساتھ لگایا تھا، جس پر وہ ہولے سے مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ شاہ نے سکون کا سانس لیا تھا۔
سائم ادا۔ اپنے ادا کو سامنے دیکھ شیزا کا چہرہ اب صحیح معنوں میں کھلکھلا رہا تھا۔ شرمینہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی، ادا کا پیارا بچہ۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے سائم شاہ نے محبت سے کہا تھا۔ وہ دونوں بہن بھائی ساتھ تھے، جبکہ شاہ خان کے ساتھ کھڑا باتوں میں مشغول تھا۔ کرنا ہے، اب بتاؤ یہ سراسر جھوٹ ہے یا نہیں؟ بھلا مجھ جیسے معصوم شخص کی اولاد کہاں اس آفت کی پرکالا کو تنگ کر سکتا ہے، وہ بھی تب جب اس کے آنے میں پورے 9 مہینے باقی ہیں۔ اور وہ اپنی ہی کہی جا رہا تھا، جبکہ شیزا تو حیرت سے شرمینہ کو دیکھ رہی تھی، جو نظریں جھکائے شرمیلی سی مسکراہٹ لیے ہوئی تھی۔ ادا سٹاپ۔ اس کے اچانک سے بولنے پر اسٹیج پر چڑھتے شاہ اور خان کے پیروں کو بھی بریک لگی۔ دونوں نے چونکتے ایک دوسرے کو دیکھا۔ او مائی گاڈ، ادا میرزا بابا بننے والے ہیں؟ وہ حیرت سے بھرپور آواز میں گویا ہوئی۔ حویلی میں شرمینہ کے ساتھ ہوئے رویے سے وہ واقف تھی اور اس کے درد کو سمجھتی بھی تھی، پر یہ خبر اس کے لیے خوشگوار اور حیران کن تھی۔ سائم شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ بہت بہت مبارک ہو۔ وہ اس کو سینے سے لگی فرط محبت سے بولی۔ واہ بھائی، یہ جذبات کا صحیح مظاہرہ ہو رہا ہے یہاں۔ میری کوئی جگہ ہے یا میں نکلوں؟ شاہ نے شرارت سے کہا تو سائم مسکراتے کھڑے ہوتے اس سے بغل گیر ہوا۔ نہیں بھائی، دلہے کو نکال دیا تو دلہن اداس ہو جائے گی، اور میں اپنی بہن کو تمہاری خاطر اداس نہیں کر سکتا۔ شاہ کو جواب دیتے اب وہ خان کی طرف بڑھا تھا۔ بھائی بہت مبارک ہو، ینگ اینڈ ہینڈسم گروم۔ سائم نے کمپلیمنٹ پر خان نے سر تسلیم خم کیا تھا۔ دوسری طرف اسٹیج پر شائنہ کے ساتھ اس کی کزنز وغیرہ بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کی پرستائش نظریں شائنہ سے ڈھکی چھپی نہیں تھی، جس پر اس کا غرور سے ہی سر بہت اونچا ہو گیا تھا۔ ویسے ایک بات ہے، برا مت ماننا شائنہ، ایک کزن نے زبردستی کی مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا تو شائنہ نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ ایسی کیا بکواس کرنے والی ہو جو مجھے برا لگے؟ بکواس نہیں، حقیقت۔ اگر سننے کی ہمت ہے تو بولو۔ اس نے صاف سیدھے لہجے میں شائنہ کو بے سکون کر دیا تھا۔ پہیلیاں مت بجھاؤ، صاف صاف کہو۔ اسے بات جاننے کا اشتیاق ہوا تھا۔ آج کے فنکشن کے اصل کوئین تو خان بھائی کی دوست کی بیوی لگ رہی۔ واقعی شی سو پریٹی۔ چلو ہم اس سے مل کر آتے ہیں۔ وہ سب شائنہ کا سارا سکون چھینتے اسٹیج سے اتر چکی تھی۔ ہاں، اتنی بھی کوئی خاص نہیں لگ رہی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی، پر دل تو بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ بچی کچی خسر خان کو بھی وہیں اسٹیج پر کھڑے دیکھ کر پوری ہو گئی۔ اب یہ وہاں پر ہے، عجیب میسنی فتنی، سب کو اپنے پاس لگایا ہوا ہے۔ اب غصے میں جو اس کے منہ میں آ رہا تھا وہ بڑبڑا رہی تھی۔ فنکشن کے اختتام پر سبھی اپنے گھر کو ہو لیے۔ شاہ حویلی والے بھی حویلی کے لیے نکل چکے تھے۔ شاہ نے تو رحمان شاہ سے کہا تھا کہ وہ آج شاہ ولا میں رک جائیں، پر وہ نہ مانے تو چاروں نہ چار شاہ کو ہی ماننا پڑا۔ شیزا اس وقت شیشے کے سامنے کھڑی تھی، چہرے پر ایک مسکراہٹ تھی۔ نکلتے ہوئے دادی نے اس کے ماتھے پر پیار دیتے یہ کہا تھا کہ وہ جلد از جلد حویلی کو وارث دے دے تو وہ اسے معاف کر دیں گی۔ وہ نازک سی لڑکی اتنے میں ہی خوش تھی کہ مطلب کے لیے صحیح کچھ لمحے کی محبت تو نصیب ہوئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ وہ اپنی دنیا میں اتنی گم تھی کہ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ شاہ کب اس کے قریب آ گیا۔ وہ اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا کہ اس کی پیٹھ شاہ کے سینے سے لگی ہوئی تھی اور وہ اس کے کندھے پر ٹھوڑی رکھے شیشے میں دونوں کے عکس کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کب آئے؟ جب آپ میرے خیالوں میں گم تھی، شاہ نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تو وہ نظریں جھکائے مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے آج آپ کتنی خوبصورت لگ رہی ہیں؟ بوجھل لہجے میں کہتے وہ شیزا کو کپ کپانے پر مجبور کر گیا۔ شاہ؟ کپ کپائے لہجے میں کہتے وہ اسے خود سے تھوڑا دور کرنے لگی، جب وہ اسے اپنی طرف گھماتے اس کے نازک ہاتھوں کو کمر کے پیچھے لگائے اپنے اور اس کے درمیان کا فاصلہ ختم کر چکا تھا۔ اس کی شفاف سراہی دار گردن کو ہاتھوں میں لیے نرمی سے اس کے نازک لبوں میں جھک کے اس کی سانسوں کو خود میں قید کیا تھا۔ شیزا نے خوف سے آنکھیں میچ لیں، وہیں شاہ تو اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کیے مکمل مدہوش ہو چکا تھا۔ نرمی سے لبوں کو چھوڑتے اس کے کندھے پر ہونٹ ضبط کیے۔ شیزا گھبراتے ہوئے اس کا کندھا تھام گئی تھی۔ اگر وہ اس کے حصار میں نہ کھڑی ہوتی تو اب تک گر چکی ہوتی۔ اسے یاد تھا شاہ نے اسے ولیمے تک کا ٹائم دیا تھا اور آج شاید وہ اپنے حقوق لینے کے در پہ تھا۔ اس سے پہلے اس کے ہونٹ کوئی اور گستاخی کرتے فون کی بیل نے ان کے موومنٹ میں خلل ڈالا تھا۔ شاہ نے کف سا چہرہ بناتے کال رفس کی تھی، پر آگے سے ملنے والی خبر نے اس کے اعصاب شل کیے تھے۔ شیزا اس کے پل پر بدلتی رنگت کو دیکھ رہی تھی جو اب مکمل طور پر اڑی ہوئی تھی۔ نہیں، فون بند ہوتے اس نے محض صرف یہی ایک سرگوشی کی تھی۔ السلام علیکم، المیر وجدان خانزادہ اسپیکنگ۔
मीटिंग से फारिग होते ही वो रेस्टोरेंट से निकलने लगे थे जब मोबाइल में आती कॉल ने उनका ध्यान अपनी तरफ खींचा। अननोन नंबर था। जब भी उठाते ही मुहज़्ज़ब से अंदाज में सलाम किया। मीर प्लीज़ बस 10 मिनट रेस्टोरेंट में मेरा इंतज़ार कर लें, मैं ट्रैफिक में फंस गई हूँ। व्हाट? मैं भला क्यों तुम्हारा इंतज़ार करूँ, और तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? रेस्टोरेंट की दूसरी साइड पर आते वो गुस्से से दबी दबी चीख के साथ मुकाबल से गोया हुए। वहीं गाड़ी उड़ाती इशाल ने उनकी दूसरी बात पर होंठ दांतों तले दबाया। अब उन्हें वो कैसे बताती कि उस साथ ट्रैकर लगाने का कारनामा भी सर अंजाम दिया था उसने। देखिए, मुझे बाबा साईं ने बताया मीटिंग का, सो प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। वो सफाई से झूठ कहे गई। अब आप मेरा इंतज़ार करें, मुझे ज़रूरी बात करनी है। मैं नहीं करूँगा। उसके ऑर्डर देने पर वो तकरीबन चीखे थे। उफ, चीखे नहीं, सुनाई देता है मुझे। और हाँ, अगर इंतज़ार ना किया तो बी रेडी, मैं ऑफिस आ जाऊँगी। व्हाट द हेल, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? उन्हें सदमा ही हुआ था। नो वे मिस्टर सो मच हैंडसम, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि अगर आप ढीठ हैं तो मैं वहाँ ढीठ हूँ। उसने ऐसे फ़खरिया कहा था जैसे बड़ी ही कोई अच्छी बात की थी। बेशर्मी कहते हैं इसे। दांत पीसते सख्त लहजे में उसे एहसास दिलाया, पर मुकाबिल ने कंधे उचकाए। वट एवर, मैं क्या सोच रही थी, हम दोनों ही ढीठ हैं, है ना? मेड फॉर इट, शट अप। अभी उसकी बात मुकम्मल भी ना हुई थी जब मुकाबिल ने एक धाड़ के साथ मोबाइल बंद कर दिया। टू टू की आवाज़ पर इशाल शाह चेहरे पर जानलेवा मुस्कुराहट बसेरा किया। वो इस वक्त मुकाबिल का सुर्ख होता चेहरा इमेजिन कर सकती थी, जिसे सोचकर उसने कुछ लम्हे के लिए लंबी नशीली आंखों को छुपाए मुर्जगान के बाड़ को मींचा था। ढीठ हैंडसम हंक, यू आर माइन एट एवरी कॉस्ट। सही कहा आपने, बेशरम ही हूँ शायद मैं, और आपसे क्या मेरा बेशरम इश्क आपको सिर्फ बना देगा। ख्यालों में सोचते उसने गाड़ी पार्किंग लॉट में रोकी थी। व्हाट द हेल, अब मैं उस पागल लड़की का वेट करूं? गुस्से से दांत जमाते कॉर्नर सीट पर बैठ चुके थे। इशाल को अंदर आते वो देख चुके थे, साथ ही एक सीट से गुजरते कुछ उबाश लड़कों की हूटिंग पर अपनी मुठ्ठियां भींच के रह गए। उसके कपड़े अक्सर की मुनासबत से काफ़ी बेहतर थे। आतिशी रंग की फ्रॉक थी जिसकी गर्दन और आस्तीन आखिर में चून डाला हुआ था। गर्दन पर डार्क पिंक स्टोलर बंधा हुआ था जिसने सफ़ेद सुराहीदार मरमरी गर्दन को अपनी छुपावट में ले लिया था। नीचे पिंक कलर के ट्राउज़र जिसके दोनों साइड्स पर कट लगे थे और उस पर ब्लैक कलर का खुस्सा पहन रखा था। कानों में डायमंड रिंग का टॉप्स था और चेहरा हर बार की तरह मेकअप से पाक पर गुलाब जैसा दिलकश था। वो सबको इग्नोर करते जल्दी से उनके पास आकर बैठ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, दुपट्टा सर पर लो। उसकी किसी भी किस्म की घोर अफसानी सुने बगैर मुकाबिल ने सख्त लहजे में अपनी बात की, जिस पर वो हैरानी से उन्हें देखने लगी। व्हाट? उसे ताज्जुब हुआ। व्हाट बुरी लगी है मेरी बात या शौक लगा? ऐसे ही जब तुम मेरा दिमाग ख़राब करती हो, मुझे भी बुरी लगती हो। नहीं लेना, इट्स ओके, मैं जा रहा हूँ। नो प्लीज़ वेट, डोंट गो। उसने जल्दी से उनका हाथ पकड़ा जो खड़े हो चुके थे, जिस पर वो एक नज़र अपने हाथ पर डालते उसे घूरने लगे, जिस पर वो गड़बड़ाती हाथ पीछे ले गई। पर अजीब सी हालत हुई उसके लम्स को महसूस करके, जिसे वो नज़रअंदाज कर गए। मैं दुपट्टा ले रही हूँ, अब बैठ जाएं। और दूसरे ही लम्हे वो स्टॉलर खोल कर अपने सर पर ले चुकी थी। अब वो खामोश नज़रों से उसके बोलने के मुंतज़िर थे। आपका कहना बुरा नहीं लगा बिल्कुल भी। शौक आपकी बात पर नहीं, आपके अंदाज पर लगा। आपका हक जताना अच्छा लगा। वो मुस्कुराते हुए बोल रही थी और वो हैरानी से उसे देख रहे थे। जो बात करने आई हो वो करो, बेफजूल मेरा टाइम वेस्ट मत करो। अपनी हालत पर काबू पाते गुस्से से बोला। हाँ तो कर रही हूँ ना, हर वक्त करेले तो मत चबाया करें, जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। व्हाट? उन्होंने निहायत हैरत से उसके जुमले को सुना था। ओफो, एक तो हर बात पर व्हाट, एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? जानती हो, तुमसे बात करते वक्त मैं कितना खुद पर ज़ब्त करता हूँ सिर्फ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि तुम मेरे सब्र का इम्तिहान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दांतों को पीसते गुस्से से बोल रहे थे, साथ उसे देख कम खूरखार नज़रों से घूर ज़्यादा रहे थे। ओके, बस हर वक्त करेला मत चबाया करें। उसकी बात पर वो महज घूर कर रह गए। काम की बात करो जो करने आई थी। इससे पहले ज़ब्त का दामन हाथ से छूटता वो बोल पड़े। जी वही कर रही हूँ। तो बात दरअसल ये है कि आज शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है और मैं जानती हूँ आप नहीं आएंगे, पर मैं चाहती हूँ आप भी आए। वो आंखों में चमक लिए मिन्नत भरे लहजे में इस्तफसार करने लगी।
جب تم جانتی ہو میں نہیں آؤں گا تو تمہارے چاہنے نہ چاہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب اس کی توقع کے عین مطابق تھا۔ اس نے آنکھیں گھمائی۔ کیا محبت دوسری بار نہیں ہوتی؟ میں اس وقت تمہارے کسی فالتو سوال کا جواب دینے کا روادار نہیں ہوں۔ بظاہر خود کو نارمل کرتے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، پر اشال کی جانتی نظریں وجیح چہرے کے اطراف گھوم رہی تھیں۔ محبت اگر دھوکہ دے جائے تو محبت سے اعتبار اٹھ جاتا ہے کیا؟ ڈونٹ انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا یا مزید بولنے سے روکا تھا؟ کیا خود سے محبت کرنے والے کو دھتکار دینا محبت کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ یکے بعد دیگر اشال کی جانب سے کیے جانے والے سوالات نے انہیں بے چین کر دیا تھا۔ کیا مصیبت ہے تمہارے ساتھ؟ بیک وقت غصہ اور بے بسی کی جھلک نمایاں ہوئی تھی۔ اشال نے بہت غور سے ان کے سرخ چہرے کو دیکھا، پھر نفی میں سر ہلاتے ٹیبل کے اطراف میں دونوں ہاتھ رکھتے ان کی طرف جھکی۔ ٹیبل بڑی ہونے کی وجہ سے فاصلے اور حدود ہنوز قائم تھے۔ میری پارٹی میں آئیں گے نا؟ سب کچھ نظر انداز کرتے اس نے نرمی سے پوچھا۔ کوشش کروں گا، نگاہیں دوسری طرف گھماتے آہستہ سے کہا، جس پر وہ مسکرائی۔ جھوٹ، آپ کوشش نہیں کریں گے۔ آپ رات سوتے وقت مجھ سے معذرت کریں گے کہ آپ نے کوشش کی پر فلاں کام کی وجہ سے آ نہیں سکے۔ اس کی بات پر وہ صدمے سے اس کی طرف گھومے، کیونکہ فی الوقت ان کے دماغ میں یہی چل رہا تھا، پر انہوں نے اس کی طرف دیکھتے اپنی کیفیت واضح نہ ہونے دی۔ حیران ضرور تھے کہ وہ لڑکی اس حد تک انہیں سمجھنے لگی تھی، پر اس کے سامنے ظاہر کر کے اسے شے نہیں دے سکتے تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ منکر ہوئے۔ اشال کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی۔ مطلب اب آپ آئیں گے؟ المیر وجدان خانزادہ نے اشال کو ایک سخت گھوری سے نوازا، کیونکہ اس چالاک لڑکی نے اب کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا۔ چلو۔ کار کی کیز اٹھاتے دوسری طرف دیکھتے انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ نہیں، آپ جائیں، مجھے یہاں کے فرائیڈ رائس پسند ہے، میں کھا کر آؤں گی۔ میں جا رہا ہوں اور تم یہاں ہرگز اکیلے نہیں رکو گی، سو لیٹس گو۔ اسٹاپ اریٹیٹنگ می۔ ایک ہاتھ ٹیبل پر مارتے غصے سے کہنے لگے، پر وہ جلدی سے اٹھ گئی۔ اوکے سوری، چلتے ہیں۔ جلدی سے کہتے ان سے آگے ہوتے باہر کی طرف بڑھی، پر 2 سیکنڈ بعد پھر سے پیچھے مڑی۔ وہ پلیز آرڈر ہی لے لیں ایٹ لیسٹ۔ معصوم شکل بناتے اس نے نرمی سے سفارش کی۔ غصہ کرنے کی غلطی تو وہ بھی نہیں کر سکتی تھی، ورنہ سارے کیے کرائے پر پانی پھر جاتا۔ اور یہی وہ بچپنا تھا جس سے بیک وقت المیر وجدان خانزادہ کو چڑ بھی تھی اور اٹریکٹ کرنے کا سبب بھی تھا۔ نان سیریس ٹین ایجرز والی حرکتیں تمہاری ہیں اور باتیں۔ سر کو دائیں بائیں موو کرتے اسے گھورتے کہا، ساتھ اسے باہر جانے کا اشارہ کرتے خود کاؤنٹر کی طرف بڑھے تھے۔ اشال بی بی آپ بہت خوش لگ رہی ہیں۔ نوری نے اسے شیشے کے سامنے کھڑے مسکراتے دیکھ نرمی سے استفسار کیا۔ خوش کیسے نہ ہوں، وہ جو آ رہے ہیں۔ وہ کون؟ وہ جو اپنے دھن میں تھی۔ نوری کی حیرت زدہ آواز پر ہونٹوں کا کنارہ دانتوں تلے دبایا۔ اوپس، میں بھی نہ نوری، کچھ بھی بول دیتی ہوں۔ دراصل بات یہ ہے کہ آج میرے نا سارے فرینڈز آ رہے ہیں۔ وہ تو ہر بار ہی آتے ہیں۔ نوری کی تفتیشی انداز پر اشال نے کوفت سے دیکھا۔ ہاں، پر آج تو میری دوست کا عاشق بھی آ رہا ہے۔ وہ اشال شاہ تھی، باتوں کی ہیرا پھیری اسے اچھے سے آتی تھی، لفظوں میں الجھانا اس کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، مقابل اپنی ہی بات سے پھر جائے۔ اشال کی بات پر نوری کے رخسار سرخ پڑ گئے تھے، وہ اچھے سے جانتی تھی اشال کا اشارہ کس طرف تھا۔ ایسا کچھ نہیں، نوری نے خف مٹاتے کہا۔ یہ میرے گال اتنے لال کیوں ہو رہے ہیں؟ اشال نے خود کو آئینے میں دیکھتے پریشانی سے گالوں پر ہاتھ رکھ کے پوچھا۔ نوری بخوبی جانتی تھی اشال اسے ہی چھیڑ رہی ہے، جبھی مزید گھور افشانیوں سے پہلے ہی باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی اشال نے ٹھنڈی ہوا سانس کے سپرد کی۔ بال بچی، بے وقوف عورت، ہوش میں رہا کر۔ اوہ نو، عورت نہیں لڑکی۔ نو وے، میں تو ابھی بچی ہوں۔ ہاں نا؟ وہ خود کو شیشے میں دیکھتی بڑبڑاتی وارڈروب کی طرف بڑھی تھی۔ واؤ میم، آپ تو بہت ہی حسین لگ رہی ہیں، اپنی نظر ضرور اتروائیے گا۔ اس کے برابر چیئر پر بیٹھی لڑکی جو ہیئر کٹ کے لیے آئی تھی، اس کی بات پر اشال کی ہنسی چھوٹ گئی۔ وہ لڑکی کچھ زیادہ ہی باتونی تھی، جبھی میک اپ کے دوران وہ رک کر اس سے باتیں کرنے لگ جاتی، جس سے اشال کو بھی اچھی کمپنی مل جاتی۔ اشال نے شام کی پارٹی کے لیے بہت ہی ہلکا میک اپ کروایا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا آج وہ اپنے قدرتی حسن کو آزمائے۔ گولڈن بالوں کو اسٹریٹ کیے اس نے پشت پر کھلا چھوڑ دیا تھا۔ بلیک کلر کی کرتی جس کے گلے پر بہت ہی باریک گولڈن ورک کیا ہوا تھا، ساتھ ہی بلیک اسٹریٹ پینٹ پر گولڈن کلر کا نفیس دوپٹہ کندھے پر لے رکھا تھا۔ ڈریس کو اتنی باریک اور نفاست سے تیار کیا گیا تھا کہ وہ سادگی میں بھی بہت مکمل تھا۔ دوپٹہ اس نے کیوں لیا وہ نہیں جانتی تھی، پر اس نے لے لیا کیونکہ اس کی دل کی خواہش تھی۔
چہرے پر ہلکی سی مصنوعی آرائش نے اس کے حسن کو قابل دید تراش دیا تھا۔ بلیک کلر پر اس کی سفید رنگت دمک رہی تھی۔ دائیں کلائی پر نفیس سا بریسلیٹ جس کے بیچ میں 2 سوانز گلے ملتے ہوئے انداز میں بنے تھے۔ کانوں میں ڈائمنڈ کے ٹاپس پہنے تھے جن کے نیچے بلیک پتھر جڑا ہوا تھا۔ سراہی دار مرمری گردن میں وائٹ گولڈ کی چین تھی جس کے بیچ میں اشال نام کا لاکٹ تقریباً جڑا ہوا تھا جو اس کی گردن پر بہت ہی دلکش لگ رہا تھا۔ وہ لڑکی سر تا پیر قابل تعریف تھی۔ تھینک یو ڈیئر، بائی دا وے تم بھی جاؤ نا شام کی پارٹی میں، تو مجھے بہت اچھی لگی۔ اشال نے صاف دل سے اسے انوائٹ کیا جس سے اس کے چہرے پر خوشی کے ساتھ اشتیاق بھرا۔ کیا واقعی؟ آپ کو پتہ ہے نا میں گاؤں میں رہی ہوں بچپن سے، میں نے بابا سے بہت کہا یہاں آنے کی ضد کی تب مجھے پرمیشن ملی۔ اب یہاں میری ایک فرینڈ ہے جو رات کو ہی گھر آئے گی۔ مجھے یہاں کے راستے کا پتہ نہیں نا، اس لیے میں نہیں آ سکتی، ورنہ مجھے یہاں کی پارٹیز دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ اپنی بات کرتے آخر میں اس کا چہرہ بجھ سا گیا تھا۔ او نو پرابلم، تم میرے ساتھ چلو، واپسی میں میرا ڈرائیور تمہیں ڈراپ کر دے گا۔ اشال کی بات پر اس کی آنکھیں چمکی۔ پر میں تیار بھی نہیں ہوں۔ وہ بھی بہت معصوم سی تھی، اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ بنا لیتی۔ ارے تو ہم سیلون میں تو ہیں، تم جلدی سے میک اپ کرو، اور ڈریس تو تم نے اچھی پہنی ہے، اگر میک اپ کے پیسے نہیں تو میں دے دیتی ہوں۔ اشال کو لگا وہ پھر اداس ہو، اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل کر دے۔ نہیں، پیسے تو بہت ہیں میرے پاس، آپ کو پتہ ہے گاؤں میں ہماری بہت بڑی حویلی ہے اور میرے بابا گاؤں کے سردار ہیں اور میں ان کی بہت لاڈلی۔ وہ لڑکی جو اپنا باتوں کا پٹارا کھول چکی تھی، جس پر اشال نے مسکراتے ہوئے میک اپ آرٹسٹ کو اشارہ کیا، کیونکہ وہ ثانیہ سے باتیں شروع کر دیں تو ختم ہونے کی مشکل تھی۔ نہ جانے کیا تھا ایسا، پر وہ لڑکی اشال کو اپنے بہت قریب لگی، اپنی سی۔ پارٹی اپنے عروج پر تھی، سارے گیسٹس آ گئے تھے۔ اذلان شاہ کے بہت سارے بزنس فرینڈز وغیرہ بھی آئے تھے، سمیر اور جیا بھی پہنچ چکے تھے۔ نہیں تھا تو وہ ایک شخص جسے اشال کی نظریں ڈھونڈ رہی تھیں۔ امی یہ لڑکی کسی سے بہت مل رہی ہے نا؟ شیزا شاہ کے پوچھنے پر دادی جو پہلے ہی اپنی زرک نگاہوں سے اسکین کر رہی تھیں چونکی۔ ہاں مجھے بھی، پر سمجھ نہیں آ رہا کس سے۔ اذلان شاہ اسے دیکھ پہلے بہت شاکڈ ہوئے تھے جو اسے دیکھتے پہچان گئے تھے، پھر اشال کے بریف کرنے پر سر خم کرتے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے آگے بڑھ گئے۔ جب اس لڑکی نے ویسے بھی چلے جانا تھا تو کسی کو بتانے کا فائدہ بھی نہیں تھا۔ ہیپی برتھ ڈے سویٹی، جیا نے اسے گلے ملتے پیار سے کہا تو وہ مسکرائی۔ تھینک یو اینڈ یو لک سو گارجیس، اشال نے شکریہ ادا کرتے ساتھ ہی کمپلیمنٹ بھی دیا۔ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں، دل رکھنے کے لیے کہہ رہی ہے۔ سمیر جو کب سے ان کی گفتگو سن رہا تھا فوراً سے جیا کو دیکھتے گوش گزار ہوا، جس پر جیا نے آنکھیں گھمائی۔ اشال جو سمیر کو دیکھ کر ہنسی تھی، گیٹ سے انٹر ہوتے شخص کو دیکھ اس کی آنکھیں سٹل ہوئیں۔ جیا تو دادی کی طرف بڑھ گئی، پر سمیر کھوجتی نظروں سے اشال کی آنکھوں میں آئی چمک اور اندر آتے شخص کو دیکھ رہا تھا۔ اشال کی نظریں سمیر پر اٹھی تو اس کی سوالیہ نظریں محسوس کیے اسے اپنی بے خودی پر جی بھر کے غصہ آیا۔ بمشکل اسے مسکراہٹ پاس کرتے وہ دوسری طرف ہو لی جب پیچھے کھڑے اپنے باپ کو دیکھ اس کے ہونٹ او کی شیپ میں کھلے تھے۔ ڈیڈ آپ یہاں؟ وہ ان تک پہنچتا ان سے پوچھ بیٹھا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا؟ مقابل کی شخصیت کا دل فریب انداز اور لفظوں کو ٹھہراؤ اچھوں کی بولتی بند کرنے کے لیے کافی تھا۔ المیر وجدان خانزادہ نے آئیبرو چکا کے سوال کیے، جس پر سمیر گڑبڑایا۔ نہیں آ سکتے ہیں، پر آپ نے اس دن کارڈ دیکھ کر تو یہی کہا تھا تم لوگ چلے جانا، آپ کو ضروری کام ہے۔ سمیر نے جواز پیش کیا۔ اپنے بیٹے کی بات پر المیر وجدان خانزادہ سر کو پیچھے کیے ہنس دیا۔ وجہ اس کی بات نہیں، وجہ اس کا لو کانفیڈنس تھا جو اکثر صحیح ہوتے ہوئے بھی ان کے سامنے ڈگمگا جاتا تھا۔ وہ کب سے خود پر نظروں کی تپش محسوس کر رہے تھے، یہ بھی جانتے تھے دیکھنے والا کون ہے، پر کمال کی بے نیازی تھی یا شاید اس شخص کا انداز ہی ایسا تھا۔ وہ دور کھڑی اپنے دوستوں کے درمیان ہوتے ہوئے ارد گرد سے بے نیاز اس ساحر شخص کو ہنستے ہوئے دیکھ رہی تھی، پر المیر وجدان خانزادہ کی نظر اندازی اسے سخت چبھ رہی تھی۔ ماضی کی باتوں میں جینا اور اس پر سوچ کر وقت ضائع کرنا سراسر بے وقوفی ہے، جو ہے ابھی ہے اور یہی ہے۔ خیر اگر تمہیں اچھا نہیں لگا میرا آنا تو میں چلے جاتا ہوں۔ جہاں پہلی بات پر سمیر نے کندھے اچکائے، وہیں جانے والی بات پر سر کو اس انداز میں خم کیا جیسے کہا ہو کہ اس کی کیا مجال، جس پر وہ ایک دلکش مسکراہٹ دیے اذلان شاہ کی طرف بڑھ گئے۔ وہیں اس مسکراہٹ نے ایک لمحے کے لیے اشال شاہ کی دھڑکنیں ساکت کر دی تھیں۔ کیا غلط کہا ہے میں نے؟ اتنا ہی تو کہا آپ سے پیار کرتی ہوں، پلیز میرے جذبات کی یوں نہ قدری مت کریں۔ وہ ان کا ہاتھ پکڑے التجائیہ گویا ہوئی۔
اس کی آنکھوں میں چھپا درد المیر وجدان خانزادہ کو اپنے حصے سے احساسہ لگا۔ وہ ابھی ہاتھ کھینچنے والے تھے جب پیچھے سے آئی آواز نے انہیں ساکت کر دیا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ اشال بیٹا، خان تو؟